السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہوں حمزہ مان اور میں ہوں سارا علی۔ آج میرے معزز ناظرین کرام، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک انتہائی اسپیشل پروگرام ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے ساتھ موجود ہیں، ایک ایسے سیاستدان کے ساتھ موجود ہیں، ایک ایسے آرمی کے ریٹائرڈ آفیسر کے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر میں ان کا تعارف کروانے لگ جاؤں تو انٹرو بہت لمبا ہو جائے گا اور میں آپ کے اور بریگیڈیئر راحت مان اللہ بھٹی صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ میں بنا کسی تمہید کے آپ کا جو انٹریکشن ہے اپنے مہمان سے کرواتا ہوں۔ ان کا نام ہے بریگیڈیئر راحت مان اللہ بھٹی اور یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے ایم این اے سلیکٹ ہوئے NA 119 سے۔ ان کے انڈر جو ایریا آتا ہے اس میں دو بڑے شہر، ایک کا نام مرید کے ہے اور دوسرا شہر نارنگ منڈی ان کے حلقہ میں آتا ہے نیشنل اسمبلی 119 میں۔ تو ہم ان کے پاس موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے اپنے دورہ حکومت میں کیا کیا ڈیولپمنٹس کروائی ہیں اور آگے کیا آپ کے فیوچر پلانس ہیں۔ ہم بریگیڈیئر صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ چونکہ ان کے پاس اوپر کافی ذمہ داریاں ہیں، حلقہ کافی بڑا ہے، ان کے نیچے دو MP بھی ورک کر رہے ہیں PTI کے۔ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ شیخپورہ سے ایک MNA جیتا ہے PTI کا۔ یہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ پورے ضلع سے صرف ایک MNA جیتا ہے اور وہ ہیں جناب بریگیڈیئر راحت مان اللہ بھٹی، اور ان کے نیچے دونوں MPs بھی ون کر گئے تھے۔ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ پلیز بتائیے کہ آپ نے اپنے حلقہ کی غیور عوام کے لیے کیا کیا ڈیولپمنٹس کی ہیں، کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے PTI آج سے کوئی 15 سال پہلے جوائن کی تھی اور اللہ کے فضل سے میں اسی کے ساتھ منسلک ہوں اور میں ادھر ادھر نہیں ہلا، کیونکہ میں نے PTI ایک نظریے کے طور پر جوائن کی تھی، ایک سیاسی جماعت کے طور پہ نہیں، ایک نظریے کے طور پہ۔ اس لیے میرا نظریہ ماشاءاللہ بہت پکا ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایک نظریہ ہے، اسی طرح جب آپ PTI جوائن کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک نظریہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر یہ وہ جماعت ہے جو عام لوگوں کی جماعت ہے، اس میں کوئی بہت بہت بڑے بلینئر یہ وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک آدھ تھا تو وہ خود اپنی کرنی سے ہی بکھر گیا ہے۔ ہم سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ہم اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے حلقہ انہوں نے تعارف بڑا چھوٹا سا کرایا۔ میرا حلقہ جو ہے وہ فروز والا سے شروع ہو کے GT روڈ کے آگے اور اس طرف لاہور مرید کے ناروال اور اس کے بعد نہر جو ہے بڑی، وہاں جاتا ہے۔ آپ تو لاہور تک رائٹ سائڈ پہ کوئی 20 میل کے قریب تو امرتسر ہے ڈسٹرکٹ، ریور راوی کے کراس۔ آگے تھوڑا ناروال ہے، سارا ناروال لگا ہوا ہے، پھر تھوڑا سیالکوٹ اور پھر اس طرف سارے کا سارا گجرانوالا ہے۔ ادھر لاہور ہے مینلی۔ شیخوپورہ کے ساتھ تو ہم تھوڑا سا ملتے ہیں۔ ایکچولی ہمارا سارا حلقہ، اس کے جو ہے نا انٹر کمیونیکیشن، وہ ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالا اور اس طرف لاہور کے ساتھ ہے۔ میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے پہ اتنا کرم کیا، PTI پہ اتنا کرم کیا کہ میں ان 4 ضلعوں میں اکیلا PTI کا MNA ہوں۔ اور لکیلی میرے نیچے بھی دونوں، نیچے نہیں میں کہنا چاہیے، میرے جو ساتھ ہیں، میرے بھائی بچے ہیں، وہ MP ہے اور بہت اچھے ہیں۔ کیا نام ہے، کون کون سے MP؟ ایک کا نام ہے جی عمر آفتاب اور دوسرا ہے خرم چٹھا۔ ایک حلقہ 135 سے اور ایک سے 136 سے یہ ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم آئندہ بھی اکٹھے ہی چلیں گے اور مجھے میرے دل میں کوئی شک نہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، جیسے میں نے کویشچن کیا تھا وہ میں دوبارہ ایڈ آن کر دیتا ہوں۔ حلقے کی عوام کے لیے، حلقے کی ڈیولپمنٹس کے لیے کیا کیا اقدامات کیے اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں جی، میں نے جو بھی کام کیے وہ سارے یہ مد نظر رکھ کے کہ بھئی میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ مجھے شعور ہے کہ جس طریقے سے میں نے بنا یا ہم لوگ سارے جیتے یہاں اس حلقے میں، وہ صرف اللہ کی مرضی تھی کہ وہ ہم سے کوئی کام لے، اور ہم اس نظریے سے رکھ کے اللہ کی مخلوق کے لیے سارے کام کیے۔ فار ایگزامپل
فار ایگزامپل سب سے بڑا کام جو میری نظر میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی ایم این اے یا ایم پی اے نے وہ کام نہیں کیا. یہ نہیں کہ مجھے اس پہ فخر ہے, باقی بھی ان کو بھی کرنا چاہیے, میرے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوتی رہی ہے. وہ یہ ہے صاف ستھرا پانی سارے حلقے میں لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے. جن کو ابھی تک نہیں کر سکے وہ ہم کر رہے ہیں, اور وہ سارے میں اپنی فیملی اور اپنے دوستوں اور جو خیر خواہ ہیں ان کی مدد سے کیا ہے. ایک دھیلا بھی گورنمنٹ سے نہیں لیا, اور میں نے ابھی تک 200 سے زیادہ ڈیپ بور پمپ, جو کہ ایک پمپ ہے وہ لگ جاتا ہے 500 سے 700 فٹ گہرا. لکیلی ہمارے ایریا میں نیچے صاف پانی ہے, اور وہ ابھی ایک گاؤں میں آپ چلے جائیں, چھوٹا گاؤں میں ہے, چھوٹا تو اس میں ایک ہے, اگر تھوڑا بڑا گاؤں ہے تو اس میں 2 ہم نے پمپ لگائے ہیں, ڈیپ بور کلین واٹر پمپ. اور اگر بڑا ہے اور بھی بڑا ہے, جیسے آپ کا اپنا گاؤں ہے, تو وہاں میں نے 3 لگائے. نہیں, میرے گاؤں میں واقعی لگے ہیں, اور لوگ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں پانی بھر رہے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بنا اس طرح ہے, وہ مسجد کے ساتھ میں یہ لگاتا ہوں, یا جہاں عام لوگوں کی پانی آسانی سے لے سکیں. کرسچنز کے چرچ میں لگایا ہے, اور کرسچن آبادیاں جو بڑی بڑی ہیں لائک گڑیال کلاں ہے اور جگہ ہے, وہاں بھی میں نے ان کی آبادیوں کے اندر بھی لگائے ہیں. وہ بھی پاکستانی بھائی ہیں ہمارے. تو میں سب کو انوائٹ کرتا ہوں, کوئی آیا میرے حلقے میں دیکھے کہ وہ کیسے لگے ہوئے ہیں. اور اگر ہچڑ آ جائے یا اور کہیں جگہ, یا انہی کے گاؤں میں چلے جائیں یا اینکر صاحب کے, تو یہ آپ کو دکھا دیں گے. تو یہ سب سے بڑا کام ہے. ابھی سارا حلقہ, مجھے رپورٹ بھی ہے کہ واٹر بورن ڈیزیزز میرے حلقے میں بہت کم ہو گئی ہیں. کم ہوئی ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ, لیکن کم ہو گئی ہیں. اس کے بعد کامن جو میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے کیا ہے, یعنی آپ کہیں سے لیں, یہاں 10 15 20 ضلعوں میں کہیں کیڈٹ کالج نہیں ہے میرے میرے علم کہیں کوئی نہیں ہے, کوئی کیڈٹ کالج نہیں ہے. میں نے اپنے حلقے میں کیڈٹ کالج منظور کرایا. اچھا سے ہمارے پرائم منسٹر نے مجھے پیسے دیے, عمران خان نے, اور اس کے بعد بزدار سے ہمارے چیف منسٹر, انہوں نے مدد کی, اور ہم نے اس کا پورا انفراسٹرکچر بنا دیا ہے. کیڈٹ کالج کے لیے 57 ایکڑ زمین گورنمنٹ کی تھی, وہ میں نے ان سے لے کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام بھی لگا دیا. جی ہاں, اور اس کالج کی جو لوکیلٹی ہے اس کے گرد گرد 3 طرف سے میں نے 18 فٹ سڑکیں بنوا دی ہیں. 18 فٹ سڑک, ہاں, تاکہ ایک لاہور مرید کے ناروال روڈ کے اوپر سڑک ہے, ایک اونچا پنڈ ہے, ایک وہاں سے آتی ہے, ایک ادھر سے میرے گاؤں سے آ رہی ہے. یہ لوکیشن بتا دیں ہے کہاں, ویئر از اٹ لوکیٹڈ؟ یہ آپ اگر نارنگ سے ناروال کی طرف آئیں تو آپ ایک نہر کا پل آئے گا, پھر رائٹ سائڈ پہ آپ کو اونچا پنڈ ایک گاؤں آ جائے گا. وہاں تھوڑا آگے آئیں تو یہ اونچا پنڈ گاؤں کی زمین کے اندر ہے, اور وہاں آگے ایک پھر پل ہے بہت بڑا نالے کا, یہ اس کے بالکل شارٹ رائٹ کی طرف آپ جائیں. ناروال روڈ مین اس کو ٹچ کرتی ہے, بالکل ٹچ کرتی ہے, اور اس کے اوپر ہے. وہاں سے میں نے 18 فٹ کی سڑک بنوا دی ہے. تھوڑا سا پرابلم ہوا ابھی یہ 3 مہینے کا جو ناظرین کو بتائیں نا کیا ایشوز آئے. پرابلم, میں نے انیشلی جو مجھے پیسے دیے تھے عمران خان نے, میں نے اس میں سے 90 کروڑ روپیہ 90 کروڑ جو مجھے ملا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ میں نے اس عوام کے کام کے لیے, میں نے کہا ڈیولپمنٹ سڑکیں نالیاں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ, ہم وہ بھی کریں گے. تو میں نے وہ 90 کروڑ اس کالج کو انیشل فنڈ دیا ہے تاکہ ہم اس کو سٹارٹ کر سکیں. ابھی ہماری گورنمنٹ نہیں آئی ہے, میں ان سے بھی بات کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہ بہت جلد شروع ہو جائے گا. شور کہ یہ پروجیکٹ اتنا بڑا آپ نے رسک لیا, یہ انشاءاللہ چلے گا. بالکل, بلکہ اس کا میں ارینجمنٹ یہ کر رہا تھا, جو ہی بن جائے انشاءاللہ فوج ٹیک اوور کر لے گی, جیسے کیڈٹ کالج حسن عبدال ہے یا اور ہیں. اچھا, فوج سے یاد آیا, میرے اطلاعات کے مطابق آپ کے آرمی میں بہت جو سینئر افسران اب ریٹائر ہو چکے ہیں یا ابھی جاب کر رہے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. اف یو لائک ٹو ٹیل, آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, اف یو وانٹ ٹو شیئر ود اس, تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ کون کون سے ٹاپ کے جو جنرلز تھے, کورس کمانڈرز تھے, وہ آپ کے, یا آرمی چیف کوئی ہو جو آپ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہو. پلیز دیکھیں, میں پی ایم اے میں بھی 3 سال انسٹرکٹر رہا ملٹری اکیڈمی میں,
اس کے میں نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں بھی تقریباً 2.5 سال میں انسٹرکٹر رہا. اس دوران پی ایم اے میں جتنے میرے کیڈٹس تھے, میں اس وقت ینگ میجر تھا, نیا میں نے اسٹاف کورس. سن کیا تھی؟ ہاں کون سی ایئر کی بات ہے؟ یار یہ ہے نہیں مجھے پتہ ہے 68 69 70 یہ مجھے پتہ ہے کہ میں ادھر اس سن میں تھا. اور اس کے بعد میری جو پلٹون کے لڑکے تھے 44 لانگ کورس, اگر وہ سن بھی رہے ان کو پتہ ہوگا, تو میری پلٹون سے 7 جنرل بنے. ان میں سے لیفٹیننٹ جنرل ترمزی, لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز, شاہد ایک اور تھے شاہد حمید, مجھے نام بھول جاتے ہیں, ایک میجر اعظم تھے, ٹھیک ہے, اور بھی تھے مجھے یاد نہیں ہے. اسٹاف کالج کوئٹہ میں تھا, تو میں جب انسٹرکٹر تھا تو میرے ہی کلاس میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ مشرف تشریف لے آئے, چیف آف آرمی اسٹاف. اور یہ اس وقت ینگ میجر تھے, ویری ہینڈسم اسمارٹ لائق آدمی تھے, اور انہوں نے کورس بھی بہت اچھا کیا تھا. جی ہاں, وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ تھے, اور آئی ڈو اپریشیٹ. بعد میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. ہمارے ساتھ ہماری کو ہوسٹ موجود ہیں سارا علی, وہ بھی آپ سے کوئی کویشچن لینا چاہیں گی. اوور ٹو یو سارا علی, پلیز. پولیٹکس کی باتیں تو سر چلتی رہیں گی, تو میں آپ سے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, جو کہ میں جاننا چاہتی تھی, جو کہ ہماری عوام جاننا چاہتی ہے, کہ آپ نے اپنی جرنی سٹارٹ کیسے کی, آپ کا آرمی میں انٹرسٹ ڈیولپ کیسے ہوا؟ بیٹا جب میں پڑھتا تھا کالج میں, میں نے کالج 1952 میں جوائن کیا تھا, اسلامیہ کالج لاہور. وہاں میں پڑھا اپ ٹو 4th ایئر. جب وہاں ایف اے کر لیا, تو اس زمانے میں ایف اے کرنے کے بعد لوگ انگلینڈ چلے جاتے تھے لا کرنے, پرمیشن تھی. تو میرے والد صاحب نے بھی مجھے وہاں لا پڑھنے کے لیے داخلہ لے دیا, لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ ابو میں تو فوج میں جانا چاہتا ہوں. وہ بہت اچھے تھے, انہوں نے کوئی بات نہیں بیٹے, یہ داخلہ بھی ڈیمڈ, آپ جانا چاہتے ہو تو آپ تیاری کریں اور جائیں. تو میں نے اس طرح پھر اپنی تیاری کی. شکر الحمدللہ کہ میں سلیکٹ ہو گیا فوج میں, اور میں چلا گیا. تو میں نے فوج جوائن کی دسمبر 55 میں. کوئٹہ پری کیڈٹ ٹریننگ اسکول تھا, 14 JSP-CTS, تو وہاں ہم نے ٹریننگ کی, اور اس کے بعد پھر پی ایم اے میں گئے. تو میں نے کمیشن لیا 26 اپریل 1958 کو. تو آئی ایم گنر, پراؤڈ گنر. تو میری نیچرلی پوسٹنگ پھر آرٹلری میں ہوئی. تو وہ ایک لانگ سٹوری ہے, بڑا سفر ہے, کدھر کدھر میں رہا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان فوج نے مجھے بہت کچھ دیا. میں نے شاید اتنا نہ دیا, انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا. ایز اے ینگ کیپٹن مجھے امریکہ بھیجا, وہاں میں نے لوکیٹنگ کورس کیا. اس کے بعد اور بڑی ساری میں نے کورس کیے. پھر میں نے امپیریل ڈیفنس کالج لنڈن میں, جو ابھی RCDS کہلاتا ہے, تو اس میں نے کورس کیا, جو کہ یہاں وار کالج ہے, کورس ہے ہمارا. تو وہ میں نے ادھر کیا. اس کے دوران میں میں نے بہت کچھ سیکھا, لرن کیا. میرا خیال ہے میری ساری ٹریننگ, میری ساری پرسنالٹی ہی فوج نے ڈیولپ کی, اور یہ مجھے ان کا بڑا احسان ہے. اور میرا سارا کانفیڈنس انہوں نے دیا, مجھے بولنے کی تمیز دی, مجھے رہنے کی تمیز دی, مجھے بڑوں کی عزت کرنی سکھائی, جو میرے ماں باپ نے بھی سکھائی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میری انڈر کمانڈ تھے, لوگ جن کو میں کمانڈ کرتا تھا, ان کا کیسے خیال رکھنا ہے, ان کو کس طرح لوک آفٹر کرنا ہے. ورنہ ہم جنگ میں ایسے نہیں جا سکتے جب تک کوہین نہ ہو. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ اللہ کے کرم سے میں نے جہاں بھی رہا, میں نے جو یونٹس کمانڈ کی, میں نے 2 بریگیڈ کمانڈ کیے, 25 بریگیڈ اینڈ 1 or 2 بریگیڈ پشاور میں. تو بہت عمدہ کمانڈ تھی, اٹ واز ونڈرفل. پھر میں پی ایم اے میں چلا گیا ڈپٹی کمانڈانٹ, تو وہاں بھی میں نے بڑا کچھ سیکھا. تو میں بہرحال جو آج میں ہوں, یہ میری فوج کی وجہ سے ہے, ٹریننگ کی وجہ سے. تھینک یو سر. تو میں یہ جان سکتی ہوں کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کب, آپ ریٹائر ہیں نا, تو آپ کی ریٹائرمنٹ کب ہوئی؟ آپ بڑی حیران ہوگی کہ میں ہوا تھا ریٹائر, لیٹ می سی, ہاں 1 جنوری
بھول گیا لم سم نہیں 1 جنوری 79 کو سوری 1 جنوری یار بھول گیا ہاں ایڈٹ کر لیں 1 جنوری 79 80 بالکل. That's great, mashallah sir. We are so proud to have gems like you. نہیں میں غلط کہہ گیا. میں ہوا تھا 1 جنوری 1990 بھول گیا. That's really 1 great. جنوری 1990 اور اب مجھے ریٹائر ہوئے تقریباً 32 سال ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر. میں نے نوکری کی 32 سال اور اتنا ہی ریٹائرمنٹ پر ٹائم ہو گیا. تو اس لیے ابھی مجھے اطلاع ملی 2 مہینے پہلے کہ میری جو پینشن ہے نا وہ انہوں نے اس وجہ سے بڑھا دی ہے. ریڈ صاحب آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا جبکہ ہمیں ابھی آپ کے بیٹے بتا رہے تھے کہ آپ کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بھی ہے. تو ابھی بتا رہا تھا آپ کا بچہ بتا رہا تھا جی. تو اس لیے ہم زیادہ سر ہم زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیں گے. بس اینڈ پہ آخری لاسٹ کویشچن کہ یہ بتائیں کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے, اگلے الیکشن کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں, ایک چھوٹا سا یہ لے لیں, اور ایک ساتھ یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے اب کیا دبنگ اعلان کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی کافی حملے کر رہا ہے, وہ پارٹی بنا ہوا ہے. تو خان صاحب نے آج رات بھی کچھ اعلان کرنے ہیں, پریس کانفرنس جلسہ بھی شاید اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے آپ اپنا ذاتی پلان بتائیں کہ کس طرح سے دوبارہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, تو باقی اگلا خان صاحب کا پلان بتا دیں. دیکھیے جی, جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میرا پلان کوئی اتنا بڑا سخت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. میرا پلان بڑا سمپل ہے اور مجھے اس کا بہت خوشی ہے کہ میں تھرو آؤٹ اس اپنے ٹنیور میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے. سارے عوام مجھے جانتے ہیں, میرے ساتھ ہیں, ان کا میرے پہ بہت کانفیڈنس ہے اور میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. کوئی پرابلم نہیں. آپ میرے حلقے میں چلے جائیں, میں نے آج تک کسی چور کی مدد نہیں کی, کسی اور بندے کی جو غلط کام کرتا ہے یا کوئی چرس بیچنے والا, میں بالکل کسی کا اسپانسر نہیں ہوں. اور سارے میرے ضلع کے ٹوٹل ڈی سی ایس پی گواہی دیں گے جو اب تک ہیں, اور تھانے دار اور ہر بندہ, میں نے کبھی کوئی غلط کام کی سپورٹ نہیں کی. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں غلط کام ہونے بھی نہ دوں. اس سے پھر میرا تھوڑا پرابلم بھی ہو جاتا ہے آفیشل سے, گورنمنٹ آفیشل سے. تو کوئی نہیں, ہم وہ نبڑ لیتے ہیں, اللہ کا فضل ہے. تو کام ٹھیک چل رہا ہے, اس لیے ہلکے کا مجھے کوئی پرابلم نہیں. جہاں تک رہ گیا ہمارے ملک کا تعلق, آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی اور ایک پی ٹی آئی کی حکومت جو اتنی مشکلات سے ملک کو نکال کے لائی تھی, کرونا آ گیا, معاشی مشکلات, مہنگائی کا پرابلم, یہ سب میں سے نکال کے عمران خان اور ہماری حکومت یہ اس کو نکال کے لائی, اور اللہ کے فضل سے ہم ابھی سٹیبل ہو رہے تھے. ایک ہنستا بستا ملک تھا, بالکل ہنستا بستا ملک تھا, اور جہاں ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی, ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی. سب سے بڑا مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جو ہمارے 1 کروڑ پاکستانی باہر بستے ہیں ان کو ہماری گورنمنٹ نے ووٹ دینے کا حق دیا. جی. تو میرے معزز ناظرین کرام, آپ نے جانا کہ بریگیڈیئر صاحب نے ہمارے نرم, سخت اور ہر طرح کے سوالات کا کھلے دل سے جواب دیا. انہوں نے خندہ پیشانی سے ان کا ڈیٹیل میں جواب دیا, اور امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا. ہم دوبارہ بھی بریگیڈیئر صاحب سے آپ کی ملاقات دوبارہ کروائیں گے. اس میں ہم ڈیٹیل میں ان سے جانیں گے کہ انہوں نے مزید آرمی میں کیا کیا سروسز دی ہیں, کیونکہ بریگیڈیئر صاحب نے بتایا تھا کہ اگر بیٹا میں اس پہ شروع ہو گیا تو سیشن بہت لمبا ہو جائے گا. ہم بریگیڈیئر صاحب کے بے حد مشکور ہیں کیونکہ ڈاکٹرز ان کی اپوائنٹمنٹ 7 بجے کی تھی اور ان کو ہم آلریڈی 20 منٹ لیٹ کر چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بڑا آف تھینکس. اور میرے معزز ناظرین کرام, ہمیں اینی ٹائم یو وانٹ I'm at your service. مجھے بتائیں کیا کرنا ہے, تو میں ہر وقت حاضر ہوں. معزز ناظرین کرام, مجھے اور بریگیڈیئر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے قرب و جوار میں غربا کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.